بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل دنیا کے دو بڑے طاقتور ملکوں کے سربراہان یعنی چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان یوکرائن کے ایشو پر تقریباً 2 گھنٹے تک ٹیلی فونک رابطہ جاری رہا، جس میں دونوں نے اپنے اپنے خدشات کا کھل کر اظہار کیا۔ جبکہ چینی صدر شی جن پنگ نے امریکہ اور نیٹو پر زور دیا ہے کہ وہ جنگ کو ہوا دینے کی بجائے روس کے تمام تر خدشات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ سمیت پورا یورپ روس سے تمام تر سینکشنز فی الفور ختم کرے اور آئندہ کسی بھی قسم کی پابندیاں عائد کرنے سے باز رہے۔ اس قسم کی پابندیوں سے نقصان صرف یوکرائن کا ہو رہا ہے، کیونکہ جتنی سخت امریکہ کی جانب سے روس پر سینکشنز عائد کی جاتی ہیں، اتنا ہی سخت ریئیکشن روس کی جانب سے یوکرائن کو فیس کرنا پڑتا ہے، جس کا نقصان صرف اور صرف یوکرائن کی بے گناہ عوام کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ جیسا کہ اس حوالے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز ایجنسی گلوبل ٹائمز کی خبر ہے۔ She urges US NATO to talk with Russia opposes indiscriminate sanctions۔ مطلب چائنا نے امریکہ کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنی یوکرائن میں بے وقوفی کا ملبہ چائنا پر مت ڈالے، اور نہ ہی چائنا کے کہنے پر روس نے یوکرائن پر حملہ کیا تھا، بلکہ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جنگ سے پہلے روس نے امریکہ، نیٹو سمیت پورے یورپ کو کھلا موقع دیا تھا کہ وہ روس کے تمام تر خدشات کو مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے حل کر لیں، اور اسی مقصد کے لیے روس اور امریکہ کے درمیان کافی مرتبہ اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہو چکا ہے۔ مگر امریکہ کی جانب سے روس کو کوئی ریٹن فارم میں گارنٹی نہیں دی گئی کہ یوکرائن کو نیٹو میں شامل نہیں کیا جائے گا، جس کے بعد فائنلی روس نے یوکرائن پر حملہ کیا۔ لہٰذا امریکہ کا چائنا کو یہ کہنا کہ وہ یوکرائن کے ایشو پر اپنی مداخلت نہ کرے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی۔ اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے امریکہ چین اور روس کے درمیان اختلافات کریٹ کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے چائنی صدر شی جن پنگ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنے کاؤنٹر پارٹ یعنی روسی صدر ولیڈیمیر پوٹن پر جنگ بندی کے لیے پریشر بلڈ کریں۔ میں نہیں سمجھتا کہ چائنا کبھی بھی ایسا کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ سمیت پورا یورپ چائنا کے خلاف کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اوپر سے اب بھارت کو بھی امریکہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے، اور اسی مقصد کے لیے تو اس نے کوآڈ الائنس تشکیل دیا تھا۔ تو اس پوری صورتحال میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں میں صرف ایک بڑا ملک یعنی روس ہی پیچھے رہ جاتا ہے، جو کہ چین کے مشکل وقت میں اس کا ساتھ دے سکتا ہے، خاص طور پر جب چائنا تائیوان کو آزاد کروانے کے لیے اس پر حملہ کرے گا۔ لہٰذا چین کسی صورت امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے تعلقات روس کے ساتھ خراب کرنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ چین تو خیر بہت بڑا ملک ہے، اوپر سے وہ امریکہ کا سب سے بڑا روایتی حریف ہے، اسے تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے تھے کہ وہ یوکرائن کے معاملے پر امریکہ کی بجائے روس کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مگر وہ ممالک جو اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے اتحادی ہیں، جیسا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات وغیرہ، آخر انہوں نے کن پورے معاملات میں امریکہ کی بجائے روس کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے جس کا جواب اب تک نہیں مل سکا۔ اس سے تو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ ممالک بھی یوکرائن میں جاری جنگ کا ذمہ دار روس کی بجائے امریکہ کو ٹھہراتے ہیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔